खबरदार होशियार, मार्केट में ऑनलाइन फ्रॉड का आ गया नया तरीका कार। आईफोन किस्तों पर बेचने का झांसा देकर लूट मार का बाजार गर्म। मालूमात लेने के बहाने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात मंगवाई जाती हैं। नौसरबाज क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करके अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। कई सादालू शहरी आईफोन किस्तों पर लेने के फ्रॉड में फंस चुके हैं। लाहौर रंग के स्टनिंग ऑपरेशन ने जालसाज गिरोह को बेनकाब कर दिया। लाहौर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। 9 माह के दौरान 1299 गैंग्स के 3023 मुलजिम गिरफ्तार किए। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 37 करोड़ 9 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया। पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुश्तरका एक्शन। सेफ सिटी कैमरों की निशानदही पर मनशियात फरोश धर दिया। मुलजिम इमरान से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई। उधर रायवन सिटी पुलिस ने 3 किलो मनशियात समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार किए। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां मज़ीद तेज। पावर डिवीजन ने रिकवरी मुहिम कामयाब बनाने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। लेस्को अफसरान की हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख। ड्यूटी रात 11 बजे तक होगी। काम के इजाफी बोझ की वजह से लेस्को मुलाजिमीन ज़हनी दबाव का शिकार होने लगे। रिकवरी मीटिंग्स के बायस ऑफिसर दफातर से गायब। सारिफीन के मसाइल जूं के तू। मीटर लगवाने और बिल ठीक कराने वाले सारिफीन परेशान। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजिमीन का पारा हाई। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 16वीं रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है 2 साल से तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी नहीं हुई। शदीद माली मसाइल का शिकार होने से ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। तनख्वाहें दें वरना काम बंद कर देंगे। रेलवे मुलाजमीन का इंतज़ामिया को अल्टीमेटम। कहते हैं कई माह से सरापा एहतजाज हैं लेकिन इंतज़ामिया टस से मस्त नहीं हो रही। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सर जी, ये रेलवे के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और एक बैनुल अक़वामी साजिश है। IMF का ये नाम ले रहे हैं और गरीबों का ये गला दबा रहे हैं। लेकिन मैं इनको बावर कराना चाहता हूँ कि रेलवे का 68,000 ख़ानदान है। 68,000 ख़ानदानों की बद्दुआ से बचो। अगर ये समझते हैं कि हमारे गले दबाकर और हमें भूखा मार कर ये रेलवे को कामयाब कर लेंगे तो ये इनका नामुमकिन बात है। माह से बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिली जी। दूसरा माह हमारा मुकम्मल हो गया है और अब तो उधार देने वाले भी तंग आ गए हैं। दुकानदार, परचून फरोश, दूध वाला कोई उधार नहीं दे रहा। अब सवाए लड़ने मरने और खुदकुशी करने के कोई चारा नहीं है। बच्चे हमारे स्कूलों से घर आ गए हैं, फीसें दे नहीं सके उनकी हम। अब तो मायूसी हमारी यूनियन की तरफ से भी लोगों को है कि हम कोई ऐसा लाए अमल इख्तियार करें कि या तो DS ऑफिस को मुकम्मल बंद कर दें या फिर रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव करें। वहाँ पर बैठे हुए AC भी अफसर होंगे। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू। चिकन, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान पर। अदरक 1600 और लहसुन 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। चिकन 512 रुपये किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर 305 रुपये फी दर्जन हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया गया। अद्वियात ना ही फ्री टेस्ट। सैयद मोहसन नकवी हस्पताल की हालत ज़ार पर बरहम हो गए। बोले कि हस्पताल में तमाम सहूलियात के बावजूद मरीजों को बाहर क्यों भेजा जाता है। जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए। और दूसरा बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए। क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में, 48,000 स्कूल हैं, तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन
جو بیسک چیزیں اس کے لیے ٹیم بن گئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ 2-3 دن میں اپنی تو وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کر دیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کا بھی اسٹینڈرڈ بہتر کیا جائے۔ پنجاب حکومت کا سروسز ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، منصوبے پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ گراؤنڈ فلور پر انتہائی نگہداشت کا یونٹ بنے گا۔ وزیر اعلیٰ کی اپ گریڈیشن کا کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ جگر اور گردوں کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری، پیوند کاری کے لیے اب بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ نے گردوں کے 600 اور جگر کے 500 مریضوں کے کامیاب پیوند کاری کر کے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ شہر میں آشوب چشم نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے میں 142 نئے مریض آشوب چشم کا شکار۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 25,825 تک پہنچ گئی۔ ڈینگی مچھر کے ڈنک تیز ہونے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران 38 مریض ڈینگی مچھر کا نشانہ بنے۔ رواں سال مریضوں کی تعداد 2,168 تک جا پہنچی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کا احسن اقدام، تمام سرکاری یونیورسٹیز کی اشیاء خرنوش کی کوالٹی چیک کرنے اور معیار برقرار رکھنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کو اختیارات سونپ دیے۔ صوبے کے مختلف کالجز میں آن لائن ایڈمیشن سسٹم کارگر ثابت ہونے لگا۔ بیچلرز اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے لیے 38,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوئیں۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، حسین بہادر علی شاہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ٹرانسپورٹ، کامران خان ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن تعینات، اویس مشتاق ایڈیشنل ڈی جی LDA، بارک اللہ خان سیکرٹری لوکل گورنمنٹ مقرر، عبداللطیف کو ڈائریکٹر اسٹیٹ محکمہ اوقاف تعینات کر دیا۔ لاہور کے مختلف تھانوں میں SHOs کی تقرریاں، انسپکٹر افضل ڈوگر SHO کہنا، انسپکٹر نصر اللہ SHO ڈیفینسی تعینات کیے گئے۔ انسپکٹر آصف ادریس کو SHO گجرپورہ لگا دیا گیا۔ ذکا اللہ SHO تھانہ جوہر ٹاؤن اور انسپکٹر سیف اللہ نیازی SHO تھانہ مغل پورہ مقرر۔ محکمہ جنگلات پنجاب کی نااہلی یا عدم توجہی کھربوں روپے کی اراضی کو واگزار نہ کرایا جا سکا۔ افسران نے 26,701 ایکڑ سرکاری اراضی کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ وائلڈ لائف پارک لاہور کی 1 کنال سے زائد اراضی پر مقامی شخص 31 سال سے قابض ہے۔ محکمہ خاموش تماشائی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور ٹھیکیدار کی نادہندہ نکلی۔ محکمہ تعلیم نے 3 سکولز کے لیے نیا فرنیچر خریدا مگر پیسے نہ دیے۔ ٹھیکیدار نے رقم کی وصولی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پنجاب حکومت نے 4 کروڑ 23 لاکھ روپے فنڈز دینے کی منظوری دے دی۔ صدر نون لیگ میاں شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور 21 اکتوبر کو پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی میں کمی کا آغاز جلد ہونے والا ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سیاسی میدان میں متحرک ہو گئی ہیں۔ مریم نواز سے یونین کونسل 123 اور 125 کے عہدیداروں کی ملاقات ہوئی۔ 21 اکتوبر کو پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سینئر نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباز سے لیگی رہنما رحیلہ خادم حسین کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جماعت اسلامی کا 9 سے 15 اکتوبر تک ہفتہ یکجہتی فلسطین منانے کا فیصلہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دیگر تمام سرگرمیاں محدود کر دیں۔ ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔
وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک کی گفتگو. کہا حکومت کشمیر اور فلسطین میں جاری آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتی ہے. میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہماری جو آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے، چاہے وہ پیلسٹائن کی تحریک کی بات ہم کریں تو یہ بہت ہی اس کے اندر سملیرٹیز ہیں. اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے مسلمانوں کو پریس کیا گیا جب پارٹیشن ہوئی، اور 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا دنیا کے سامنے، وہ حضرت علامہ اقبال نے جو تھا، ان کو جو خواب آیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کانسیپٹ کو الیبریٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ جس طریقے سے مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح سپریس کر رہی ہے. اور حملے کے مقدمے کے ٹرائل میں اہم پیش رفت. تمام ملزمان کا ٹرائل لاہور کی سینٹرل جیل میں ہوگا. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تھانہ شادمان پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا. عدالت کا گواہان پیش نہ کرنے پر پولیس افسران پر اظہار برہمی. عدالت نے سی سی پی او لاہور کو طلب کر لیا. جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے. سی سی پی او یقینی بنائیں کہ آئندہ سے ایسا نہ ہو. بلال صدیق کمیانہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی. چودھری پرویز الہی کے خلاف رنگ روڈ ایکسٹینشن منصوبے کی منظوری کا کیس. اہلیہ کیسرا الہی، بیٹے راسک الہی اور بہو زہرا الہی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی. عدالت نے عبوری ضمانت میں 25 اکتوبر تک توسیع کی. 165 سالہ تاریخ میں پہلی بار جیل سپرنٹینڈنٹ کو نئی گاڑیاں مل گئیں. آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے کہا محکمہ جیل پنجاب میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. افسران کی اچھی کارکردگی سے یہ سب ممکن ہوا. مال روڈ کی خوبصورتی اور بحالی کمیشن. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. کہا کہ بغیر کور ڈمپرز پر پابندی عائد کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی جائے گی. کوئی سرکاری اور نجی ٹرالی یا ڈمپر بغیر کور کے شہر سے نہیں گزرے گی. ایل ڈی اے کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن. قائد اعظم ٹاؤن میں کروڑوں روپے مالیت کے 10 مرلے کے 2 پلاٹ برگزار کروا لیے. دونوں پلاٹس پر بنائی گئی باؤنڈری وال گرا دی گئی. محکمہ ریلویز کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز. ریلوے انتظامیہ کا بادامی باغ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. غیر قانونی 32 دکانیں، 2 ہوٹل، 6 گودام اور 1 ٹاور سیل کر دیا. محکمہ اوقاف کی مذہبی تعمیراتی ورثے کی حفاظت کے لیے جامعہ حکمت عملی تیار. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس. مسجد وزیر خان، برکت علی اسلامیہ ہال اور کوچہ شاہ حسین اندرون لاہور سے ملحقہ وقف املاک کا جائزہ لیا. صنعت کاروں کی سہولت کے لیے 1 ونڈو سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ. سیکرٹری صنعت احسان بھٹا کا کہنا ہے 1 ونڈو سینٹر کے قیام سے فائلیں اٹھا کر دفتروں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے. سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ویب سائٹ بھی بنائی جا رہی ہے. اقلیتی طلباء طالبات کے لیے اچھی خبر. وزارت مذہبی امور نے تعلیمی وظائف کے لیے درخواستیں طلب کر لیں. والدین یا سرپرست کی ماہانہ آمدن 64,000 روپے سے زائد نہ ہو، پھر ہی وظائف ملیں گے.